بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں 100 ملین پاؤنڈ کی وہ جو خرد برد کے الزام میں مقدمہ قائم کیا گیا تھا، جو پیسے کبھی خرد برد ہوئے ہی نہیں. اب وہ اس کی تفصیل ابھی جائیں گے. ایک تو یہ اچھی خبر تھی، اہم خبر تھی. دوسری یہ تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں اکثر اس سننے کو ملتا تھا، صاحب اس میں تو ٹانگ دیں گے، صاحب اس میں تو ٹانگ دیں گے، بس ٹانگ دیا سمجھیے. دیکھیے جن صاحب پہ الزام ہے وہ تو وہاں جائے وقوع پہ تھے ہی نہیں، وہ تو پریشان تھے، وہ تو جیل میں بند تھے. تو آپ کیسے ان کو مجرم ٹھہرائیں گے 9 مئی کے واقعات کا؟ انہوں نے بہت تلاش کیا، کوئی کارنر نہیں ملا، اس سے بھی خیر وہ بری ہو گئے. اس پہ تفصیل سے جائیں گے. لیکن کچھ دوست کل سے یہ بات کہہ رہے ہیں بھئی دبئی لیکس ہو گئی، آپ نے کوئی ویوز ہی نہیں دیے، آپ اپنا خیال بتائیے. دیکھیے میں آپ سے کیا کہوں، ساری تفصیل تو آپ جان چکے ہیں. 2-3 باتیں ہیں میرے نزدیک اہم ہیں. تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، ٹائم سیو کیجیے. آپ کو سب پتہ ہے کس کس کے نام آئے، کیا ہے. دیکھیے چیک یہ کیجئے کہ اتنی بڑی خبر سامنے آنے کے بعد عوام کا ریئیکشن کیا ہوا، اور عدلیہ کا اور سیکیورٹی، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا ایکشن کیا ہوا. ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں، عوام کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں. تو وہ لوٹنے والا جو ہے، وہ پہلی دفعہ یہ لیکس نہیں آئی، اس سے پہلے پاناما لیکس آئی، اس سے پہلے ایک اور لیک آئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکس آتی رہیں گی، لیکن اس سے آپ کو کیا ملا؟ کوئی فائدہ عوام کو ہوا؟ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے کوئی ایکشن لیا عدلیہ نے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. لے سکتے تھے نا بھائی. مثلا دیکھیے وہاں پہ کچھ صحیح لوگوں کی بھی تو جائیداد ہو سکتی ہے نا، جو بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے صحیح پیسہ کما کے لگایا ہوگا، خریدی ہوگی، اس کو بھی نظر میں رکھیے. لیکن جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، مثلا 12 جرنیلوں کے نام ہیں، ان سے پوچھئے کہ صاحب آپ ایسا ہے منی ٹریل دے دیجئے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، دوران ملازمت آپ نے اتنی بڑی جائیدادیں خرید لی، تو یہ ذرا ثابت کر دیجئے. کیا یہ ایکشن ہوا؟ نہیں ہوا. محسن نقوی کی بیگم سے بلا کے پوچھتے کہ ان کے بزنسز اتنے بڑے تو نہیں تھے جتنی بڑی جائیدادیں ہیں، منی ٹریل دے دیجئے. نہیں مانگی گئی، کوئی نہیں مانگے گا. ہاں ایک اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ عمران خان کی کوئی جائیداد نہیں، اس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ایک وہ ہیں مروت صاحب، ان کی ایک جائیداد نکلی، اور وہ بالکل ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ میں 6 سال سے اس کو جو ہے ڈکلیئر کرتا آ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اچھا صاحب، تو دیکھیے جب لوٹنے والا اس وقت رکے گا جب لوٹنے والا احتجاج کرے اور کہے نو مور، اسٹاپ اٹ رائٹ ہیئر، یہاں سے آگے اب قبول نہیں ہوگا، تم مجھے مزید نہیں لوٹ سکتے. یہ رویہ جب تک لوٹنے والا نہیں اختیار کرے وہ نہیں رکے گا، اور یہی وجہ وہ آج تک نہیں رکے. ان کو روکنا آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ وہ سب ایک کلب ہے لوٹنے والا، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جرنیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں میڈیا ہے، ججز ہیں، جرنلسٹ ہیں، سارے مافیاز ہیں. یہ سب ایک کلب ہے، اور یہ مل کے آپ کو چلا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. آپ کی قسمت میں ہی کچھ ایسے لکھا تھا کہ آپ لٹتے رہیں گے. آپ کے اندر یہ وہ اسپارک ہی نہیں ہے ایز اے قوم کہ جو کہہ سکے نہیں اب اس سے زیادہ نہیں چلے گا، آپ لوٹنا بند کریں. آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. قوم کا ایٹیٹیوڈ تو یہ دیکھا میں نے کہ وہ کھاندہ ہے تھے لاندہ بھی تھے. کرپشن پہ بات ہو رہی تھی، نواز شریف کے گئے تو وہ لگاتا بھی تو ہے، کھا لیتا ہے تھوڑے بہت، تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں. جس قوم کی سوچ یہ ہو جائے وہ کیسے آزاد ہوگی؟ بہت مشکل ہے. اچھا تو اس سے آگے چلیے. اب آپ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہم بھائی؟ کوئی ایکشن ہو عدلیہ کی طرف سے، کوئی ریئیکشن ہو عوام کی طرف سے، وہ دونوں جگہ بڑی خاموشی ہے. اچھا
देखिए القادر ٹرسٹ پہ جو الزام لگایا تھا عمران خان صاحب پر 190 ملین پاؤنڈز کا، وہ کتنا بیہودہ الزام تھا. اور القادر یونیورسٹی، وہ یہ ٹرسٹ جو بنایا تھا، کتنی نیک نیتی سے، کتنی اچھائی سے اس نے بنایا تھا. وہ روحانی طور پہ بزرگوں سے بڑا انسپائرڈ ہوتا ہے، اسلامک اسکالر سے بہت انسپائرڈ ہوتا ہے عمران خان. تو وہ کہتا تھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی بناؤ جہاں پہ ریسرچ ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہمارے پیغمبران اسلام اور بزرگان دین ان کے متعلق پڑھایا جائے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس بڑا بڑا علم تھا، علم الجفر پڑھایا جائے، ایسے ایسے علوم جو ہیں وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں. اور وہ ساری تفصیل آپ جانتے ہیں کہ وہ پیسے کبھی، عمران خان تو ٹرسٹی میں تھے، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو. صرف دنیا بھر میں، چونکہ اس کی پیسے کے معاملے میں بڑی کلیئر پکچر ہے، ان بدماشوں نے اس کی پکچر خراب کرنے کے لیے یہ الزام لگایا اور یہ کیس بنوایا کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہے، یہ بھی کوئی پیسے کھاتا ہے، مارتا ہے، جیسے یہ سب چور مشہور ہیں ڈیپ پاکٹس کے نام سے. ٹھیک ہے، ان سب کو تو دنیا جانتی ہے. اس پہ اس کا دشمن بھی نہیں کہتا تھا کہ نہیں، پیسے کے معاملے میں عمران جو ہے وہ اس کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. تو اس کو صرف بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیس بنوایا تھا اور اس میں ان کو ضمانت ہو گئی. اچھا، 9 مئی کا جو کیس تھا اس کو دیکھیے کہ وہ جیل میں تھے اور الزام ان پہ تھا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کروائی اور کی. ذرا دیکھیے کیسے کیسے سارے بوکس کیسز، یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ان کو علم ہے سب کہ ہم نے جو کیسز قائم کیے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن بس کیسز بڑھانے تھے، پریشان کرنا تھا، انہوں نے کر لیا. اچھا، اب آپ آئیے دیکھیے کہ ریت جو ہے وہ جرنیلوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے اور کیا صورتحال ہو گئی ہے. اب انہیں فیصل واڈا جیسا بندہ ملا ہے جس کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ تم جا کے ہمیں ڈیفینڈ کرو. یہ ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ان سے یہ سوال پوچھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کون ہو، تم اس سیاست کے افق میں نمودار ہوئے ہو عمران کی وجہ سے، اتنی بس ہمیں خبر ہے. اور اس کے علاوہ تمہارا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تمہاری کیا ایجوکیشن ہے، تمہاری کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے، کچھ ہے کوئی ایسی بات؟ نہیں. تم کس کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ کیا تم عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ ISI کے کہنے پہ کر رہے ہو. تم کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہو، نہیں، تم ISI کے لیے بات کر رہے ہو. تم جرنیلوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہو. اور بات کیا کر رہے ہو کہ تم بابر ستار کو، جس نے اس برے حالات میں رسک لیا ہے اپنی جان کا اور کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں. ابھی جو انہوں نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ ایک بڑے جرنیل نے، وہ ISI کے چیف ہوں گے یا آرمی چیف ہوں گے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس میں بیک آف. یہ گینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، بیک آف، تو وہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم اس کو انویسٹیگیٹ مت کرو کہ کون ٹیپ کراتا ہے یہ ساری چیزیں اور کیا ہوتی ہیں یہ ساری باتیں، ویڈیو کون بنواتا ہے، لوگوں کی ننگی ویڈیو ان کے بیڈ روم میں گھس کے یار ویڈیو بنوا دی ہیں. مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اعظم سواتی صاحب وہ اس میں ٹھہرے جا کر ہاسٹل میں اسلام آباد میں، وہ اپنی بیگم کے ساتھ حق زوجیت ادا کر رہے تھے، اس کی باقاعدہ پوری فلم بنائی. اور شرم کی بات یہ، اس سے بھی زیادہ ان کی بیٹیوں کو وہ فلم بھیج دی. یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں جس کو فیصل واڈا جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے. پورے ٹی وی پہ اس کی پریس کانفرنس کو دکھایا جا رہا ہے. وہ صاحب فیصل واڈا، کبھی آپ غور سے ان کا چہرہ دیکھیے کہ لہجہ جو ہے، کہتے ہیں کہ الفاظ 20% اور لہجہ 80% کمال دکھاتا ہے. ان کا لہجہ دیکھیے، ہر وقت ایک غنڈہ گردی، بدماشی، مار پیٹ. پتہ نہیں کوئی فلمیں زیادہ دیکھتے رہے سلطان رائی کی، یہ کیا کرتا رہا یہ آدمی زندگی میں کہ اس قدر کرخت اور اس قدر کراہت آنے والی وہ کر کے. توبہ توبہ توبہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ان کے متعلق کہنے میں. تو دیکھیے کتنی گندی اور مطلب کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں نیشنل لیول پہ. اور کون کرواتا ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھیے.
یہ ان کا پردہ چاک کرنا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، میں ٹائم کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک بہت مجھے انتظار ہے کل کا کہ کیا یہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کریں گے عدالت میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ دیکھیے، اس وقت جرنیل جو ہیں ان کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ قدرت کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، ان کی خواہش کچھ ہے، ان کی بدماشی کچھ اور ہے۔ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ استعمال کیجئے، لیکن ہم تو اپنے مزے پورے لیں گے۔ انہوں نے پورے مزے لیے، اپنے مقدمات معاف کروائے، ٹھیک ہے نا، پیسے کمایا۔ آج بھی لوٹ رہے ہیں وہ لوگ، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ وہ میں نے بھی کہا نا تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہ لٹنے والا جب تک نہ رزسٹ کرے۔ ایک دفعہ اسحاق ڈار نے اسمبلی میں بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے $200 بلین باہر موجود ہیں۔ کسی نے کوئی کارروائی کی؟ پوچھا کہ یہ پیسے کون یہاں سے کیسے لے گیا ہے؟ جنرل باجوہ ہر وقت عمران خان سے ایک بات کہتے تھے، تم نواز شریف کے پیسوں کے پیچھے مت جانا، یہ مت کہا کرو کہ ان سے پیسے نکلواؤ۔ اور وہ کہتے تھے ان سے پیسے نکلواؤ پھر جانے دو۔ کیوں کہتے تھے ایسا؟ اب سب سمجھ میں آ گیا کہ ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں سے کتنے پیسے نکلے۔ اچھا، یہ بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، ان کی جو حالت خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے نون نے ان کا جو استعمال کیا ہے، دیر رگڑے پہ رگڑا، وہ رگڑا کیا ہے ان کو کہ ان کو تو 70 سال میں جو شہرت، گندی منفی شہرت نہیں ملی تھی جرنیلوں کو، وہ مل گئی۔ اب وہ اپنا کام دکھاتے رہے۔ وہ آج کل بھی مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو 2-4 پنچ اور مارو تو مارو، کیونکہ ہم پہ بھی بہت زور چلاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی پٹائی ہو رہی تھی، ہونے دو۔ وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ ابھی ان سے کہتے ہیں یار ہمیں ڈیفینڈ کرو، تمہاری خاطر ہم نے تو بہت بدنامی مول لی۔ وہ نہیں لیتے۔ اگر آپ غور سے ساری چیزوں کو مطالعہ کریں بڑے پیمانے پہ جا کے۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، نکلی نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور روز بروز عدلیہ کے لیے ان کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل، 6 ججز جب خط لکھ دیں کہ ہمیں یہ فون کرتے ہیں، ہمارے گھر کی بیڈ روم کی فلم بنا لی، ہمارے عزیزوں کے نازک اعضاء پہ کرنٹ دوڑاتے ہیں، ایسے یہ ہمیں اغوا کرتے ہیں کیونکہ ہم جج ہیں۔ ایک جج نے کل کہا کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے، اور یہاں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں اور ہماری چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم جج کم اور قیدی زیادہ ہیں۔ یہ باتیں اب وہ پوری جو برادری ہے عدلیہ کی، اس میں پھیل گئی ہے کہ بھائی آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، جدھر سے گزریں گے وہاں سے پتھر یا گالی آئے گی۔ میں اپنے سر کا خیال رکھوں، تم اپنے سر کا خیال رکھنا۔ یہ صورتحال ہے ججز کے لیے بھی اور جرنیلوں کے لیے بھی۔ تو وہ ان سے اب دور ہٹ رہے ہیں۔ اب اس وقت ان کا واحد سہارا جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن، جس سے عدلیہ نے مل کر یہ سارے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ اس کی طرف ہیں، لیکن وہ کیا کر لے گا اگر عدلیہ جو ہے وہ انصاف پہ آ جائے؟ انصاف پہ تو نہیں آئے گی، مجبور ہو کے آئے گی کہ اب اس کو کچھ جو ہے اپنے مسلز دکھانے پڑیں گے۔ میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا تھا، اگر عدلیہ ٹھیک ہو جائے نا، وہ اسٹینڈ لے لے، ارے بڑے بڑوں کو ٹھیک کر کے رکھ سکتی ہے، بڑے بڑوں کو ٹھیک کر کے رکھ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کرپٹ ٹھیک اس کو کیا؟ سب سے پہلے عدلیہ کو انہوں نے بھی کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی پسند کے ججز لگائے تھے۔ اس پہ میں ایک پروگرام کرنے والا ہوں، اور اس کو آپ میرے پیٹریون کا جو لنک ہے اس میں دیکھ سکیں گے کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان تمام لوگوں نے کیا کیا۔ اور اگر عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بہت پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس پہ رائے اپنی قائم کیجئے، اور
اس رائے کو دوسروں تک پہنچائیے. ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں ہمارے چینل کو. کہیں اس کی آواز غائب کر دیتے ہیں, کہیں اس کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا روز وہ گھومتی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیے. تو اس کے لیے یہ ہے, آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا, اور دوستوں سے بھی کہیے تاکہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فائق صدیقی شو, آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک بات بہت دوست کہتے ہیں, بھئی آپ کیوں بھول جاتے ہیں, وہ ایک بیل ہے صاحب, چھوٹی سی گھنٹی کا نشان, اس کو ضرور پریس کر دیجیے گا, اس کے بغیر آپ کو نوٹس نہیں پہنچتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.